ڈاکٹر کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ پہلے دن اسٹریٹ بات کرے گا تو اگلے دن مریض اس کو ملنے ہی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ بیڑا اس دن ڈاکٹر کو نہیں اٹھانا چاہیے، اور جو بھی بہتری کا کام ہے وہ والدین کے ذریعے کرنا چاہیے یا بہن بھائیوں کے ذریعے کرنا چاہیے، اہل خانہ کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ اہل خانہ کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اسٹیبلشڈ ہے، لیکن ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر کا معاملہ یہ ہے یا سائیکالوجسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے پر اس کے پاس مریض کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. سو اہل خانہ جب ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر سے ملنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اہل خانہ جو ہے ان کے اندر مہارت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے ایسے مسائل سے نپٹنے کے حوالے سے. اور جب ایک ڈاکٹر ایسی فیملی کے ساتھ مسلسل کوچنگ یا کاؤنسلنگ میں ہوتا ہے تو وہ اس گھر میں ایک نون اینٹی بنتا چلا جاتا ہے، اور جب والدین گھر میں اپنے کوچ کا یا کاؤنسلر کا اچھی طرح ذکر کرتے ہیں تو مریض جس نے کبھی ڈاکٹر یا کاؤنسلر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہوتا وہ بھی انکانشیسلی اس کی عزت کرنا سیکھ لیتا ہے. ایسا ہم نے باقاعدہ اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ والدین پہلے کاؤنسلنگ میں آتے ہیں اور ہم ان کے ذریعے گھر میں بہتری پیدا کرنے کے کچھ اقدامات کرتے ہیں، بہتری پیدا ہوتی بھی ہے، اور ہم بتاتے ہیں اہل خانہ کو کہ جو ہماری بات چیت ہو یہ آپ گھر جا کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس بات چیت میں کوئی میلا فائڈی نہیں ہوتی. آپ نے جو بات چیت کرنی ہوتی ہے وہ سائنٹیفک پرنسپلز کے تحت کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ نے کوئی دشمنانہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہوتا، یا آپ نے مریض کو برا بھلا نہیں کہنا ہوتا، یا اس کی عزت کو کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا. آپ اسے ایک بیماری کے پس منظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو باتیں آپ کرتے ہیں تو یہ جو انڈائریکٹ کاؤنسلنگ ہے جس کو ہم انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کہتے ہیں، جو کہ پھر گھر جا کے اہل خانہ اپنے بدلے ہوئے رویوں کے ساتھ مریض کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور چونکہ اہل خانہ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ آپ بلنگ ویز کی زبان بول رہے ہیں، بچے یہ کہنے لگ جاتے ہیں. ہاں، شروع میں تو ویسا تنزن کہتے ہیں لیکن بعد میں وہ پھر اس کو قبول کرنے لگتے ہیں. آپ پہلے جیسے نہیں رہے. ہاں، لیکن اہل خانہ ایک دوسرے کے رویوں سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، اچھے یا برے دونوں قسم کے رویے سے. جیسے ماں باپ اولاد کے رویوں سے متاثر ہوتے ہیں، روگی ہو جاتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کاؤنسلنگ میں آنے کے بعد تھیراپیوٹک رویے سیکھتے ہیں تو بچوں پہ اس کا بھی بہت برا اثر نہیں پڑتا، اچھا اثر پڑتا ہے بچوں پہ. اور شروع میں وہ والدین کے ساتھ تھوڑا سا ریئیکشن بھی شو کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب گھر میں کچھ امن رہنے لگتا ہے تو وہ بھی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ والدین جس جگہ جا رہے ہیں تو اب یہ کام کی بات کرتے ہیں، بڑھاس نہیں نکالتے، ہمارے بارے میں بدشگونی والی باتیں نہیں کرتے، ہمارے مستقبل کے بارے میں ایسی پیش گوئیاں نہیں کرتے کہ ہم نے برباد ہو جانا ہے. تو والدین کو ہم کاؤنسلنگ میں بتاتے ہیں کہ آپ نے ضروری بات کرنی ہے اور اچھی بات کرنی ہے، اور جب مریض بول رہا ہو تو آپ نے اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا، اس کی بات کو غور سے سنو، کیونکہ جو بھی وہ گفتگو کر رہا ہے یہ آپ کو گفتگو موقع دیتی ہے کہ آپ اس کے دماغ میں جھانک سکتے ہیں. اور اگر مریض بول رہا ہے اور آپ اس کی بات کو کاٹ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. سو بولنے کی نسبت سننا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان لگتا ہے، اس میں آپ نے کوئی انرجی بہت زیادہ خرچ نہیں کرنی ہوتی، توجہ سے سننا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو بات بھی وہ کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ کلیو دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی چیز بادر کر رہی ہے. اور جب وہ اپنی بات مکمل کر لے تو آپ اس سے مزید کچھ سوال کر سکتے ہیں، کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کب. اور جب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہے تو پھر والدین اپنا جو معقول پیغام ہے وہ اس تک پہنچا سکتے ہیں کہ والدین کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے. اور والدین کو اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ وہ بھی لوز ٹاک نہ کریں. بعض اوقات والدین بھی ٹاکسک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات والدین بھی اگرچہ دکھی ہو کر لیکن تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں. سو والدین کے پاس بھی ایسا کوئی لائسنس نہیں ہوتا کہ وہ اولاد کی دل آزاری کریں. بعض اوقات والدین اس بات کو غلط طور پر لیتے ہیں کہ چونکہ والدین کی بڑی حیثیت مانی جاتی ہے معاشروں میں اور مذہب میں
تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی زندگی میں نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں. تو جو ٹاکسیسٹی ہے وہ بچوں کی طرف سے ہو یا والدین کی طرف سے یا خامد یا بیوی کی طرف سے، وہ انسانوں کے لیے بہت اذیت پیدا کرنے والی چیز ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا. نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.